ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میرے بعد میری امت کا وارث کون ہوگا؟ میرے بعد میری گنہگار امت کا پرسان حال کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب نبی، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جب میرے حضور 3 عملوں کے ساتھ آئے گی تو میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، ان پر اپنی رحمت سے پردہ ڈال دوں گا اور انہیں عزت و کرامت کے ساتھ جنت عطا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو میں راضی اور خوش ہوں۔ وہ عمل یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، آنے والا پل آپ کے لیے گزرے ہوئے سے بہتر ہے اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک گروہ مسلمین، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اور تم پر اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میری طرف سے کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ کوئی ایک بھی کھڑا نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی قسم دی، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو تیسری بار قسم دیتے ہوئے اس بات کو دہرایا کہ میری طرف سے کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ چنانچہ عکاشہ نامی ایک ضعیف العمر شخص کھڑے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا پہنچے اور عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ نے بار بار قسم نہ دی ہوتی تو میری مجال ہی نہیں تھی کہ میں کسی چیز کے بدلے کے لیے آپ کے سامنے آتا۔ میں آپ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی مدد کی اور ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے برابر آ گئی، میں اپنی اونٹنی سے اتر کر آپ کے قریب ہوا تاکہ آپ کے قدم مبارک پر بوسہ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھڑی بلند کی اور میرے پہلو پر ماری۔ میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا جان بوجھ کر کیا یا آپ کا ارادہ اونٹنی کو مارنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ کے جلال سے پناہ میں لیتا کہ اللہ کا رسول تمہیں جان بوجھ کر مارے۔ اے بلال، فاطمہ کے گھر جاؤ اور وہی پہلی والی چھڑی لے آؤ۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ سر پر رکھے مسجد سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، اے اللہ، جس امت کے رسول ہیں انہی کو خود اپنا قصاص دے رہے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، اے رسول اللہ کی صاحبزادی، مجھے وہ پہلی چھڑی دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بلال، نہ ہی آج یوم عرفہ ہے اور نہ ہی کوئی غزوہ، پھر میرے بابا جان چھڑی کا کیا کریں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، کیا آپ کو معلوم نہیں آج آپ کے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آج اپنی طرف سے بدلہ دے رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے بلال، آخر ایسا کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا گوارا کر لیا؟ اے بلال، اگر یہ بات ہے تو حسن اور حسین کو کہو اس شخص کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ ان سے بدلہ لے لے، وہ دونوں اسے حضور سے بدلہ لینے سے باز رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد پہنچے اور وہ چھڑی حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی عکاشہ کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم آگے بڑھے اور کہا، اے عکاشہ، او ہم تمہارے سامنے ہیں، جو انتقام لینا ہے ہم سے لے لو، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ہٹ جاؤ، اے عمر تم بھی ہٹ جاؤ، یقیناً اللہ تم دونوں کے مقام و مرتبہ کو خوب جانتا ہے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے عکاشہ، میرے سامنے میری زندگی میں تم میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھڑی مارو، مجھے ہرگز برداشت نہیں۔ یہ رہی میری پیٹھ اور یہ رہا میرا پیٹ، اپنے ہاتھ سے مجھے 100 کوڑے مار لو اور مجھ سے انتقام لے لو، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، بے شک اللہ تمہارے مرتبے اور نیت کو خوب جانتا ہے۔ اتنے میں نوجوانان جنت کے سردار حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے عکاشہ، کیا تم نہیں جانتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
نواسے ہیں اور ہم سے بدلہ لینا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا ہے، لہٰذا ہم سے بدلہ لو۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹھ جاؤ، بے شک اللہ تمہارے اس مقام کو خوب جانتا ہے۔ پھر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے عکاشہ اگر تم مارنا چاہتے ہو تو مارو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں اور کہنے لگے، ارے عشاقہ کو دیکھتے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ پر مارے گا۔ جب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیٹ کی سفیدی کو دیکھا گویا مصری کی ڈلی ہو، تو وہ فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور بطن مبارک کا بوسہ لیتے ہوئے عرض گزار ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کا سوچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہو تو بدلہ لے لو اور چاہو تو معاف کر دو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں نے آپ کو معاف کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ بروز قیامت مجھے معاف فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے جنت کے رفیق کو دیکھنا چاہے وہ اس بوڑھے کو دیکھ لے۔ پس لوگ کھڑے ہوئے اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی چومنے لگے اور یہ کہتے جاتے، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم تو بلند درجات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی کے شرف کو پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن سے 18 دن تک بیمار رہے اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن اعلان نبوت کیا اور پیر ہی کے دن وصال فرمایا۔ جب اتوار کا دن آیا تو آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ وہ اذان دینے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ پیارے آقا نے اپنے غلام کی آواز سن لی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے بلال، حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں چلے گئے۔ جب صبح کی سفیدی پھوٹنے لگی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم جب تک میرے آقا حکم نہ فرما دیں میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ چنانچہ دوبارہ در دولت پر حاضر ہو کر عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کی صدا سن کر ارشاد فرمایا، اے بلال، اللہ کے رسول شدید بیمار ہیں، مسجد جاؤ اور ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے واپس مڑے اور یہ کہتے جاتے، ہائے اللہ مدد فرما، میری امید ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اگر میں پیدا ہو بھی گیا تھا تو کاش مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ پھر کہنے لگے، اے ابو بکر سنتے ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم دل تھے، آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی پا کر برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیخ و پکار کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، یہ کیسی چیخ و پکار ہے؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نہ پا کر صحابہ کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور ان کے سہارے تشریف لے جا کر 2 مختصر سی رکعتیں پڑھائیں، پھر اپنا نور برساتا رخ روشن حضرات صحابہ کرام کی طرف پھیرا اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں سپرد خدا کرتا ہوں، تم اللہ سے امید اور اس کی امان میں ہو، میرے بعد اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرنا اور میرے بعد اس کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہے۔ میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، یہ دن آخرت کا پہلا اور دنیا کا آخری دن ہوگا۔ پھر جب پیر کا دن آیا تو بیماری شدت اختیار کر گئی اور اللہ نے ملک الموت علیہ السلام کو حکم دیا کہ نیچے اترو، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سے اچھی صورت میں حاضری دو اور ان کی روح قبض کرنے میں سب سے زیادہ آسانی کرنا۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نیچے اترے اور ایک اعرابی کی صورت میں دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اے نبوت کے گھر، رسالت کا سر چشمہ اور فرشتوں کے میزبانوں، تم پر سلام ہو، کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ
رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اس شخص کو جواب دیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے تیرا آنا سبب رحمت ہو اور اللہ تجھے اجر دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی ذات میں مشغول ہیں، یعنی شدید بیمار ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دوبارہ ندا دی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا فاطمہ اس شخص کو جواب دیں۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے بندے تیرا آنا سبب رحمت ہو اور اللہ تجھے اجر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی ذات میں مشغول ہیں۔ حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا اے نبوت کے گھر، رسالت کا سر چشمہ اور فرشتوں کے میزبانو، تم پر سلام ہو، کیا میں اندر آ جاؤں؟ میرا اندر آنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام کی آواز سن لی اور فرمایا فاطمہ دروازے پر کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخص ہے جو اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ہم نے اسے 2 بار جواب بھی دیا ہے، لیکن جب اس نے تیسری مرتبہ ندا دی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سانسیں پھول گئیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ جانتی ہو دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو گرانے والا، جماعتوں کو توڑنے والا، میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا، اولاد کو یتیم کرنے والا، گھروں کو ویران اور قبرستانوں کو آباد کرنے والا موت کا فرشتہ ہے۔ اے ملک الموت اللہ آپ پر رحم فرمائے آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت دیدار کرنے آئے ہو یا روح قبض کرنے؟ عرض کی دیدار کرنے بھی اور روح لے جانے بھی۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہ ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ورنہ میں واپس رب تعالی کی بارگاہ میں لوٹ جاؤں گا۔ ارشاد فرمایا اے ملک الموت میرے دوست جبرائیل کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی میں ان کو آسمان دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، وہاں ملائکہ ان سے آپ کے معاملے میں تعزیت کر رہے ہیں۔ ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے سرحانے بیٹھ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ وقت دنیا سے رخصتی کا ہے، ذرا مجھے ان انعامات کی خوشخبری تو سناؤ جو اللہ کے ہاں میرے لیے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو خوشخبری ہو، میں اس حال میں آیا ہوں کہ تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، فرشتے صفے بنا کر پھولوں اور سلاموں کے نذرانے لیے خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کی روح پر نور پر سلام بھیج رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں میرے رب کریم کے لیے ہیں، اے جبرائیل اور خوشخبری دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آپ کو خوشخبری ہو کہ جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس کی نہریں جل تھل کر رہی ہیں، درخت جھلملا رہے ہیں اور اس کی حوریں سج سنور کر آپ کی مبارک روح کا انتظار کر رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا تمام تعریفیں میرے رب کریم کے لیے ہیں، اے جبرائیل اور خوشخبری دو۔ عرض کی روز قیامت آپ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے آپ ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں میرے رب کریم کے لیے ہیں، اے جبرائیل مزید خوشخبری دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آپ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد میری امت کا وارث کون ہوگا؟ میرے بعد تلاوت قرآن کرنے والوں کا کون ہوگا؟ رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ بیت اللہ کا حج کرنے والوں کا خیال کون رکھے گا؟ اور میرے بعد میری لاڈلی امت کا پرسان حال کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے محبوب آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے محبوب آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جب میرے حضور 3 عملوں کے ساتھ آئے گی تو میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، ان پر اپنی رحمت سے پردہ ڈال دوں گا اور انہیں عزت و کرامت کے ساتھ جنت عطا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا عمل یہ کہ جو شخص آپ کی امت میں سے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ دوسرا عمل یہ کہ جو شخص آپ کی امت میں سے استغفار کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ تیسرا عمل یہ کہ جو شخص آپ کی امت میں سے آپ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام انبیاء اور تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو میں راضی اور خوش ہوں۔ فرمایا اے ملک الموت جس کام سے آئے ہو کر گزرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض
کی جب آپ پردہ فرما جائیں تو آپ کو غسل کون دے؟ آپ کو کس میں کفن دیا جائے؟ کون آپ کی نماز جنازہ پڑھائے اور قبر انور میں کون اتارے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے علی تم اور ابن عباس مجھے غسل دینا اور تمہارے ساتھ تیسرے جبرائیل ہوں گے، جب مجھے غسل دے چکے تو 3 نئے کپڑوں میں کفن دینا اور جبرائیل علیہ السلام میرے لیے جنت سے حنوط خوشبو لائیں گے، جب تم مجھے چارپائی پر رکھ دو تو اسے اٹھا کر مسجد میں رکھ دینا اور سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے رب العالمین اپنے عرش کے اوپر سے مجھ پر درود بھیجے گا، پھر جبرائیل، پھر میکائیل، پھر اسرافیل اور پھر تمام فرشتے گروہ در گروہ درود بھیجیں گے، پھر تم لوگ آ جانا اور صفیں بنا کر درود پڑھنا اور کوئی ایک بھی آگے نہ آئے، یعنی کوئی امام نہ بنے۔ آپ کی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی آج تو جدائی کا دن ہے، اب میں آپ سے کب ملوں گی؟ ارشاد فرمایا اے میری بیٹی تم قیامت میں میرے حوض پر مجھ سے ملاقات کرو گی، میں وہاں اپنی امت کو سیراب کرتا ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو حوض پر نہ پاؤں تو؟ ارشاد فرمایا پھر تم میزان پر آ جانا، میں وہاں اپنی امت کی شفاعت کر رہا ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو وہاں بھی نہ پاؤں تو؟ ارشاد فرمایا پل صراط پر آ جانا، میں وہاں دعا کر رہا ہوں گا اے میرے رب میری امت کو دوزخ سے سلامت رکھ۔ اتنے میں حضرت عزرائیل ملک الموت علیہ السلام آگے بڑھے اور روح نکالنا شروع کی۔ جب روح مبارک گھٹنوں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آہا نکلی، جب ناف تک پہنچی تو آپ نے ہائے تکلیف فرمایا تو آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی بابا جان آج آپ کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ جب روح مبارک سینے تک پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل موت کی کڑواہٹ بہت شدید ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل کیا میری طرف دیکھنے کو ناپسند کرتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی پروردگار کے محبوب نبی بھلا کس میں اتنی تاب ہے کہ آپ کو موت کی سختیوں میں دیکھ سکے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غسل دیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈال رہے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ موجود تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 نئے کپڑوں میں کفن دیا گیا، پھر 4 پائی پر مسجد لے جایا گیا اور سب لوگ باہر نکل گئے۔ سب سے پہلے رب تعالی نے آپ پر درود بھیجا، پھر حضرت جبرائیل، پھر میکائیل، پھر اسرافیل اور پھر تمام فرشتے گروہ در گروہ حاضر ہوتے اور درود و سلام بھیجتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد میں ہچکیوں کی آوازیں سنی لیکن کوئی شخص نظر نہ آیا، پھر کسی غیبی نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے اندر داخل ہو جاؤ اور اپنے نبی کی نماز جنازہ پڑھو، چنانچہ ہم اندر آ گئے اور صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا تھا۔ پھر ہم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی، یعنی درود پڑھتے رہے۔ ہم میں سے کوئی بھی امامت کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ حضرت علی المرتضی، حضرت سیدنا ابن عباس اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم قبر انور میں داخل ہوئے اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ جب لوگ واپس پلٹے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے حسن کے بابا آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شدت غم میں ڈوبے ہوئے کہنے لگیں آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کیا؟ کیا آپ لوگوں کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مہربانی نہیں آئی؟ کیا وہ بھلائی کی باتیں سکھانے والے نہ تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا اے فاطمہ کیوں نہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اسے کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں اور کہنے لگیں بابا جان وہ جبرائیل جو آسمان سے آپ کے پاس وحی لایا کرتے تھے آج تو ہم ان کے آنے جانے سے بھی محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔